بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں باپ اور بیٹے کا عجیب و غریب واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، امام قرطبی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبریل امین تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے۔ خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اس سے یہ سوال کریں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے یہ اشعار سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کی میں تمنا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی کے ساتھ دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کر رہے ہو۔ کاش کہ اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ تو سامعین مکرم، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی، والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت پر ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کا ادب و احترام کریں۔ تو سامعین مکرم، تو یہ ایک باپ اور بیٹے کا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔